پڑھ سکتا ہے فلسفہ زندگی سے دوری۔ اگر زندگی سے دور رہنا چاہتے ہو نا، صحیح معنوں میں جو ایک انسان کی زندگی دنیا میں اور نہیں گزارنا چاہتے تو فلسفے پڑھتے رہو، خیالی پلاؤ پکاتے رہو، کوئی چیز نہیں۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ وہی الہی جو پردے اٹھا کر اندر کی بات بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی یہی ہے مسئلہ، جو یہ نیا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب کی بات کیا ہے کہ مذہب کیا، وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کے جتنے سچے آدمی ہیں وہ مذہب کے مداروں سے انبیاء کی پوری تاریخ شاید ہے، اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے صادق ترین لوگ انبیاء تھے۔ ہدایت جب بھی لوگوں کو ملی انبیاء علیہ السلام ان کے ذریعے سے ملی، اور دنیا کے کردار کے لحاظ سے آپ دیکھا جائیں تو ان کی سیرت اور کردار کے مقابلے میں اور کوئی گروہ ایسا نہیں۔ اور ان کی ایک ہی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات انہوں نے کہی کہ خدا ایک ہے، یہ کائنات اس کی پیدا کرتا ہے، انسان جو ہے اس کا خلیفہ ہے، اور اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اس کے احکام کی پیروی کرے، اور اس کے احکام جو ہیں ان پر ساری دنیا کو چلائے، تاکہ اس دنیا کے اندر امن ہو، چین ہو، سکون ہو، اس کی دنیا بھی سنے اور آخرت بھی سنے۔ نہ صرف یہ انسان بلکہ دوسری چیزیں جو ہیں ان کے بھی حقوق اس نے متعین فرما دی۔ یہ تعلیم اور کس کی ہے؟ یہ ثواب افلاطون دیکھ لیں، رستو دیکھ لیں، کیا کوئی امت پیدا کی اس نے؟ کیا انہوں نے کوئی عمر فاروق پیدا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی حضرت علی پیدا کیا؟ کیا انہوں نے کوئی ابو بکر صدیق پیدا کیا؟ انہوں نے کوئی فلسفے نے کیا آپ پیدا کیا؟ کون سا ایسا گروہ پیدا کیا جس کو آپ تاریخ میں یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ایسے انسان دنیا میں نہیں ملتے؟ ایک ہی فلسفے کے بارے میں، کسی فلسفے کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کی ایسے پیرو اچھے باخراق اور ایک گروہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے ایک بے مثال قسم کا معاشرہ قائم کیا۔ کوئی مثال اسی نہیں ملتی۔ اسی لیے نیک لوگ جو تھے نا وہ شروع سے یہ کہتے رہے من فلسفہ فتزندق، جو فلسفہ پڑھے گا یا اس میں گم ہوگا زندگی اور بے دین ہو جائے گا۔ اور سلف اور نیک لوگ جو تھے وہ کہتے تھے اس کی کتابیں جلا دینی چاہیے، سلطنت اسلامیہ میں اس کا داخلہ۔ مگر آپ حیران ہوں گے جب مامون نے کیسر روم سے کہا کہ کتابیں بھیجو، آپ کے یہاں پرانی لائبریریاں ہیں، تو پہلے گدھوں پر لاد کر فلسفہ کی کتابیں بھیج۔ مسلمانوں کا ایمان خراب ہو، اور مسلمان جو ہے کئی صدیاں امام احمد اور معتزلہ اور دوسرے اسی وجہ سے آپس میں لڑتے مرتے رہے، فلسفے نے ذہن خراب کر دیا، کسی نے کوئی شک ڈال دیا کوئی۔ تو یہ بے دینی پھیلانے کا نسخہ ہے کہ لوگوں کو ان چکروں میں ڈال دو۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک ایسی دنیا جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں، اس کے بارے میں وہی بتائے گا جو وہاں سے ہو کر آیا۔ اگر کوئی آدمی امریکہ اور برطانیہ نہیں کہ میں نہیں گیا، تو جو وہاں سے آئے گا ان کی خبر پر ہی یقین کروں گا نا، پرکھ لوں گا کہ سچا ہے، اس کا کوئی غرض اور مطلب تو نہیں اس سے یہ حق مجھے، مگر یہ کہوں کہ میں نہیں گیا اس لیے نہیں مانتا۔ پیغمبر اس دنیا کی خبر دیتا ہے جہاں ہم نہیں جاتے نہ جا سکتے ہیں۔ اس لیے مولوی صاحب آگے لکھیں گے کہ سخت سے سخت معیار جو ہے نا، دشمن بن کر پرکھ لو، اگر اس میں کوئی خامی نظر آتی نہ مان بات ہو، اگر وہ سچا ہے اور ایک ایسی بات کی خبر دیتا ہے جو تمہاری حد ادراک سے باہر ہے، صرف یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دنیا میں 999 باتیں چغتائی صاحب سن کر مانتے ہیں ہم، جو پچھلی ہیں میری پیدائش سے پہلے کی باتیں وہ کتابوں سے پڑھیں یا باپ دادا سے سنی ہوئی نا، پوری دنیا میں جو کچھ سنی باتیں، اگر صرف دیکھ کر ماننا ہوتا تو آنکھیں صرف ملتی، کان نہ ملتے، کان جو ہے یہ کیوں ملے؟